For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. اور حضرات گرامی قدر جہاں پر یہ قانون کی کتاب ہے، جہاں پر یہ دستور کی کتاب ہے، جہاں پر یہ عبادت کی کتاب ہے، جہاں پر اس کو نماز کے اندر تلاوت کیا جاتا ہے، جہاں پر اس کے ذریعے اللہ کے قرب کو تلاش کیا جاتا ہے، جہاں پر اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مقصود کو پانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں پر یہ شفا کی کتاب بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر ہر حرف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا کو سمویا ہوا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے ایسے قرآن کو نازل فرما دیا جس کے اندر مومنوں کے لیے جو ہے رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر جس نے قرآن سے شفا کو حاصل کیا اس کو پتہ ہے قرآن کی شفا کیسی ہوتی ہے۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، یہ مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر میرا آج بھی چیلنج ہے، جو بیماری جو ہے بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے سرجن، بڑے بڑے فزیشین، بڑے بڑے جو ہیں ماہرین، بڑے بڑے طبی ماہرین، بڑے بڑے ہومیوپیتھک کے ماہرین، بڑے بڑے حکمت کے ماہرین، بڑے بڑے طب یونانی کے ماہرین سے جس بیماری کی تشخیص نہیں ہوتی، جس بیماری کا علاج نہیں ہوتا، اس کا علاج الحمد سے ہوتا ہے، سورہ بقرہ سے ہوتا ہے، آیت الکرسی سے ہوتا ہے، آمن الرسول سے ہوتا ہے، سورہ فلق سے ہوتا ہے، سورہ ناس سے ہوتا ہے، قرآن مجید کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر قرآن مجید کے الفاظ سراپا شفا، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ روحانی، جملہ جسمانی بیماریوں کی شفا کو پیدا فرما دی۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ایک لڑکا جس کو کلام اللہ کا بڑا ہی پیار تھا، اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور یہ بات کہنے لگا، حافظ صاحب میری والدہ یہ بات کہتی ہیں کہ یہ شفا تو ہے لیکن روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے شفا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا چونکہ اس کو پڑھنے کے دوران کسی چیز کو کھایا نہیں جاتا، کسی سرجری کو کیا نہیں جاتا، کسی اوزار کو لگایا نہیں جاتا، اس لیے روح کی بیماریوں کا علاج تو کر لے گی لیکن جسم کی بیماریوں کا علاج نہیں کر سکتی۔ کہنے لگا حافظ صاحب کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا سردار کو زہریلے جانور نے کاٹا تھا، اس کو روحانی عارضہ نہیں تھا، اس کو جسمانی اثر ہوا تھا، زہر کے اثرات اس کے جسم پہ مرتب ہوئے تھے۔ جب سورہ فاتحہ کو اس کے اوپر پڑھا گیا تھا تو یوں محسوس ہوا تھا زہر کا اثر جو ہے سارا کا سارا اس کے وجود سے باہر نکل آیا ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ کائنات کا واحد تریاق ہے، یہ کائنات کا واحد وہ علاج ہے جو انسانوں کی روحانی امراض کو دور نہیں کرتا، انسانوں کے نفسیاتی عارضوں کو دور نہیں کرتا بلکہ ان کی ساری جسمانی بیماریوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس کتاب کے ساتھ تمسک کو اختیار کرنے کا سبق دیا۔ آپ نے اس کتاب کا تعارف کروایا، اس کتاب کے پر ایمان لانے کی تلقین کی۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے پر ایمان کو لانے کے بعد اس کے مزید حقوق بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان میں تنہا کتاب اللہ کے اوپر ایمان میں اتنا اثر رکھا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ پڑھنا تو بات کی بات ہے، فقط کتاب اللہ کے اوپر پڑھنا تو بات کی بات ہے، کتاب اللہ کے در پڑھنا تو بات کی بات ہے، فقط کتاب اللہ کے پر ایمان کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، فقط ایمان کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں اور انسانوں کے جملہ معاملات کو سنوار دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر موبائل کے اندر بھی کلام اللہ کے جو اوراق محفوظ ہیں انہی کے حوالے سے اشارتاً آپ کے سامنے بات کی تھی۔ حضرات گرامی قدر اس کے اوپر ایمان رکھنے میں اتنا اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی جملہ سیئات کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اس کی ڈائریکشن کو بھی زندگی کی سیدھا کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ نے سب سے پہلے ایمان سکھلایا صحابہ کرام کو اس کتاب کے اوپر،
اور پھر اس کے بعد اس کی تلاوت کا سبق دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کی تلاوت کرتے تھے, صبح بھی کرتے تھے, شام کو بھی کرتے تھے. خصوصیت سے 2 وقت اسی تلاوت کے اثرات بہت بڑھ جاتے ہیں. ایک تو نماز میں آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں, سنتے ہیں. دوسری بات یہ ہے جب آپ تنہا ہوتے ہیں, اس موقع کے پر جب آپ تہجد کی نماز کو ادا کرتے ہیں, تو ایسے عالم کے اندر تہجد کی نماز پڑھنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جملہ مسائل کو حل فرما دیتے ہیں, آپ کو اپنی محبتوں کی چھاؤں کے نیچے لے آتے ہیں, اپنی شفقت کی چادر میں لپیٹ لیتے ہیں. حضرات گرامی قدر, اور جب آپ منہ اندھیرے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے, فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے, فجر کی اوقات کے اندر اپنی زبان کے اوپر کلام اللہ کے الفاظ کو ادا کرتے ہوئے سین مسجد میں پہنچتے ہیں, اور قاری القرآن تلاوت کر رہا ہوتا ہے, تو آسمان سے اس بات کی نوید مل جاتی ہے, ان قرآن الفجر کان مشہودا, فجر کے قرآن کو معمولی مت سمجھو, اس کو سننے کے لیے انسان موجود نہیں ہوتے بلکہ فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں. حضرات گرامی قدر, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے اوپر ایمان کے بعد اس کی تلاوت کا سبق دیا, اور حضرت رسول اللہ نے قرآن مجید کے کن کن حقوق سے صحابہ کرام کو باخبر کیا, اور کس کس انداز سے کتاب اللہ سے ان کے تعلق کو جوڑا. انشاءاللہ ان گزارشات کو آئندہ خطبات جمعہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے.